بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس میں موجود ہوں. خان صاحب سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے جاننے کا یہ یوگ کیا ہیں، لوپ کیا ہیں، راجا یوگ کیا ہیں. جس شخص کے ہاتھ میں راجا یوگ ہو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے. خان صاحب نے جو لاسٹ ویڈیو کی تھی اس میں ایسی باتیں کی تھی. اب یہ دیکھیں گے روز سو انہوں نے یوگ کی بات کی تھی اور کون سے یوگ ہیں، ان کا کیا کنیکشن ہوتا ہے اور کیا واقعی یوگ اگر کسی کے ذائچے میں آ جائے تو انسان پہ وہ اس کا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ وعلیکم السلام. خان صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو عمران خان کرکٹر تھے، وہ وزیر اعظم بن گئے. پھر ہم اگر ماضی چلے جائیں، محسن نقوی صاحب کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، وزیر اعلیٰ بن گئے. نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. حسن عسکری صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. یعنی کہ ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کل کو کیا ہو جانا ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے کھانے میں آ جاتا ہے، یوگ آتا ہے. کیا ہے؟ بالکل ایک اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا سوال ہے. ایک بچپن میں میرے خیال سے میں کیتھلین ٹریسلر ہیپیوم میں تھا، تو میرے خیال سے میرے ٹیچر تھے ڈینیل سر ڈین، جسے وہ باہر ہیں. تو وہ ایک بات بتاتے تھے کہ ایک ہنس پرندہ ہے، وہ جس کے سر پہ بیٹھ کے اڑ جائے وہ بندہ جو ہے وہ ملک کا کوئی بڑا عہدہ ضرور لیتا ہے. سنا ہو یہ بات. تو میں لبدے رہا کہ ساڈے تے بھی بہ جاؤ، تو پتہ نہیں بہ بھی گیا ہو اس گل دا تو نہیں پتا، لیکن وہ عہدہ ملک کا ضرور لیتا ہے. ایک بات ہو سکتا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کے ہنس پرندہ بیٹھ کے نہ اڑ گیا ہو، ایک بات یہ ہے. دوسری بات، آپ نے وہ جو ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہنس بیٹھ گیا ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اب انوار الحق 1/4 کے کھانے کے مالک ہیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان. بہت سٹرونگ نیم ہے اور 8ویں وزیر اعظم ہے جو نگراں وزیر اعظم. نیم میں بڑی پاور میں سمجھتا ہوں. مجھے اس بات کا علم ہے کیوں ہے وہ 1/4، مجھے زیادہ پتہ ہے کہ اس میں کیا پاورز ہیں. مریخ بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، اور اوڈ نمبر سے نکل کے وہ جفت کامن نمبرز پہ جاتا ہے. آئی نو ایوری تھنگ. دوسری چیز، ان کا ہاتھ، اب میری کوشش ہوگی میں آج کل میں دیکھ لوں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے ہاتھ ہلایا ہوگا، تو میں دیکھوں گا کہ ان کے ہاتھ میں یوگ کون سے ہیں، اور ڈیٹ آف برتھ بھی اب میں ڈھونڈوں گا کہ ان کے ذیچے میں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس میں راج یوگ تھے یا نہیں، بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں. لیکن جو فیس کہتا ہے، اب دیکھو ایک پیشن گوئی میں نے کی تھی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بنیں گے. بڑی اس وقت دھوم مچی ہوئی تھی. مخدوم کیا نام تھا، امین فہیم ہم اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دیں. اور پھر ایک شاہ محمود قریشی. میں نے کہا آئیں گے تو ببر شراح اے یوسف رضا گیلانی. اب مجھے پتا تھا ان کے چہرے کی خد و خال کا، ان کی لائن پڑی ہوئی تھی، چن دیکھ لی تھی، فیس دیکھ لیا تھا. اب یہی فیس کاکڑ صاحب کا میں نے دیکھ لیا ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب کا. ان کے چہرے میں وزارت عظمیٰ نمایاں ہے. سر وہ تو جب بن جاتے اوے ببر شیرا گل نو سری وچ نہ آئی، اور نہیں آیا. اب یوسف رضا گیلانی کا میرا خیال سے وزارت عظمیٰ کا ٹینور سب سے لمبا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ادھر انوار الحق کاکڑ صاحب آگے، ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں تھوڑا مرجاتا بھی ہوں، ڈرتا بھی ہوں. میں کتنے وڈا ٹنور تے نہیں کرنا آ گئے. ان کے فیس پہ ایسے سائنس موجود ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے وہ بات جس پہ آپ ٹوک رہے تھے. جی بات کریں. میں ٹوک اس لیے رہا ہوں سر، جب کوئی وزیر اعظم بن جاتا، جتنے اسٹرالوجر ہیں، جتنے ذائچہ نویس ہیں یا جتنے پامسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے ہاتھ دیکھا تھا، میں نے ذائچہ دیکھا تھا، میں نے یہ کہہ دیا تھا وزیر اعظم ہے. اب آپ یعنی کہ پوچھنے کا میرا مقصد یہ ہے، جب بن جاتا تو ہر بندہ رشتہ دار بھی بن جاتا ہے،
ਜੋ ਅਨਵਾਰ ਹਕ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਬਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, وہ این جی ہے نا. میں یہ کیسے پتا چلتا ہے یا کل کو کسی نے وزیر اعظم بننا ہے؟ سوال یہ ہے. میرے اگر آپ پچھلے پروگرامز کو دیکھیں، میں نے کہا اگر نیا نام کوئی آ جائے، کوئی نیا نام آئے تو ٹھیک ہے، لیکن جو موجودہ نام چل رہے ہیں اس میں یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں. لیکن میں نے کہا تھا ایسا شخص آئے گا جو ان نون ہوگا لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوگا. یہ بات میں نے کی ہوئی تھی اور وہ آپ نے چیک بھی کیا. چلیں اب آ جاتے ہیں ہم 2023 کے الیکشن کے. اگر ہم سیاسی شروع کر دیا تو سیاست پہ چلتے ہیں، جو کی بات بھی کرتے ہیں. 2023 کی آپ نے بات کی، 2023 میں پھر کون وزیر اعظم ہے؟ ابھی آپ کے سامنے لوگ ہیں نا، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، عمران خان. پہلے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. بلاول بھٹو نہیں، کراس لائے کراس تینوں لڑنا ہی پینا ہے. مریم نواز صاحبہ، محترمہ مریم نواز صاحبہ نہیں، کبھی بھی نہیں. او ایلے ہون دی گل دو اڑا دیتے ہن مک گئی گل. ہن سمپل چلیے، سمپل یہ ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو چہرہ ہے مسٹیریس نہیں ہے، ان کے چہرے میں چمک ہے. انوار الحق 1/8 ہیں، وہ 4 ہیں. بتا رہا ہوں، اگر مگر کی بات بھی نہیں کرنی کیونکہ لوگ کہتے تجزیہ کردہ ہے. بس ان کے چہرے میں چمک ہے، بس اتنی کافی بات ہے. آگے چلیں سر. اب 1/4 کے چہرے میں چمک ہے، بڑا مضبوط ہے. عمران خان 1/12 کا مالک ہے. شہباز شریف 1/12 کا مالک ہے. ڈبل بی بلاول بھٹو 1/12 ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈبل بی بلاول بھٹو بھی ہو گیا. پنگا کس نے ڈالا ہوا ہے؟ اچھا ڈالا کس نے پنگا الیکشن نہ ہونے میں؟ وہ بھی سکندر راجہ صاحب، وہ بھی 1/12. سلطان سکندر راجہ 1/12. لڑائی 1/12 میں. اور سپریم کورٹ کون ہے؟ عمر عطا بندیال 1/12. صدر پاکستان کون ہے؟ عارف الوی صاحب 1/12. سر ببر شیر 1/12 جی لڑ رہے ہو. اے میریاں گلاں نے پوریاں سونیاں، اے گلاں تانوں میرے مرن تو بعد یاد آن گیاں. تسی ہجے مرن والی گل نہ کرو، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا 1/12 ہر طرف چل رہا. 1/12 دے وچوں 1/4 آتا ہے، 1/4 وزیر اعظم بن جاتا ہے. پھر وزیر اعظم 1/12 میں سے ہی آنا چاہیے. وائی 1/4 پھر 1/4 مضبوط ہو گیا. سر سوال میرے سونے سمجھدار بچہ ہے، مینوں تو سب تو وڈا اینکر لگدا ہے کہ تھوڑا ہوم ورک تے کر کے آندا ہے. گل ہے سونیا، اے نگراں وزیر اعظم 1/4 تے پچھلے سارے نگراں وزیر اعظم 8واں نگراں وزیر اعظم ہے. جنرل نہیں گا، جنرل الیکشنز نال نہیں آئے. گل نو سمجھو. ہن گل نو ود گئی ہے تے ودا لینے. جناب ضیاء الحق شہید، یہ انوار الحق ہیں، وہ ضیاء الحق ہے. ہن حق دے وچ چلیے، ٹریے تھوڑا جا لیاؤ کرنے. اجاز الحق بھی ہے، پھر وہ کیوں نہیں ہے؟ انوار الحق بھی ہے. ناظرین، ایم اے شاہ صاحب کیلکولیشن کر رہے ہیں. یہ 1/9 تھے ضیاء الحق شہید، اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شہید ہیں، ظاہر ہے شہید تو زندہ ہوتے ہیں. اچھا بات یہ تھی حق یا الحق ہے، ضیاء الحق، یہ انوار الحق. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. میں کوئی مارشلہ نہیں لگا رہا، لیکن اگر افراتفری ہو گئی، مسئلے خراب ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. نومبر دسمبر بڑے اہم اور سخت مہینے ہیں وہ دونوں، وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن یہ بندہ 1/4 جو جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ پاورفل نیم کے ہیں. میرے ہاتھ کی آپ نے جب بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا، میں نے ہاتھ نہیں دیکھا ابھی انوار الحق صاحب کا. وہ کل میں دیکھوں گا، ڈھونڈوں گا کہاں ہے تو اس میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن بندہ مضبوط نام کا ہے. اب ایک تھوڑی سی پیشن گوئیوں کی طرف چلوں میں، اگر آپ چاہیے پیشن گوئیاں، اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں میں نے ایک بات کی تھی کہ 17 جون کو شنی کمبھ راشی میں
विक्री कर गई थी, सीधी हो गई थी। और शनि अपने ही घर में मार्गी में भी जाए तो प्रॉब्लम करती है। वो 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में रिवर्स होगी, जिसका नुकसान आला अदलिया, मुल्क पाकिस्तान, अदारे, तमाम अदारे नहीं, कुछ अदारे और अवाम नुकसान की तरफ जाएगी। मुल्क पाकिस्तान अक्टूबर के महीने में बेहतरी की तरफ है। अब बेहतरी क्यों है अक्टूबर में? गल्ला सुनो है। सूरज 17 अक्टूबर को तुला राशि में चला जाएगा। तुला दी गल्लां हो रही ने, तुला दे विच हुण देख की जा रहा है। सूरज 17 अक्टूबर को तुला में जा रहा है और मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जा रहा है, तुला राशि में। ये बड़ी अहम बात है। और केतु 30 अक्टूबर को कन्या राशि में जा रहा है। और जाहिर है राहु भी 30 अक्टूबर को मीन राशि में चला जाएगा। बातें ये है जो मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन अब मुझे करना पड़ गई है। गल सुन सोनिया, अक्टूबर दे महीने दे विच हर रोले रप्पे मुका लवो, नहीं तो नवंबर दिसंबर भारी ने अजाब पै जाएगा। तेन सही कह रहे हैं। फिर है हुकूमत अनवारुल हक साहब दी वध जाएगी। मोहब्बत प्यार चला लो, वो आपस च मुक मका लवो। बिल्कुल ठीक है जी, आपस में मुक मका कर लें। अदरवाइज एम शहजाद खान साहब प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मामला आगे जा सकता है। सर आपकी क्वेश्चन, आपकी इजाज़त से मैं दोस्तों के क्वेश्चन लूँगा। और एक और गल दसा, प्लोटो जिवें नैपच्यून हुंदा है, लोग छड़ जाते हैं, यूरीनस नूं छड़ जाते हैं। हालांकि मैं क्या सी 29 अगस्त दे विच यूरीनस विक्री करेगा, याद है? मेष राशि च, याद है गल? ਉਹਦੇ फायदे बेनिफिट्स है नहीं तेरे हाथ च, कर लवो। लेकिन प्लोटो तुम दस रहे हैं 11 अक्टूबर च मकर राशि दे विच रिवर्स कर जाएगा। वो भी लॉसेस आएंगे उस गल दे। आम ना लवो, आम नहीं खाने हुन, फैसले है ने आपस च मुका लवो। आपस में जी मामलात को सीधे कर लें, यही पैगाम है। सर सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं कि इन्होंने लिखा है 10 सितंबर कोलंबो। अच्छा जी, ये मैच की बात करना चाह रहे हैं। मैच पे प्रोग्राम करेंगे जी। जी बिल्कुल। और पब्लिक न्यूज़ या 92 न्यूज़ पे मैं किसी में बैठा हुआ आऊँगा, मैच पे पेशन कोई हो रही होगी। नेक्स्ट जी सर वो करें, मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1996 की, शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। 96? जी जी इंशाल्लाह 2025 में अल्लाह के हुक्म से होगी। बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट है जी, एक सवाल पूछना था और वो ये है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ, नाम है इनका अलैन है, डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1986, मदर नेम है नुज़त, हस्बैंड नेम का नाम है खुरम, डेट ऑफ बर्थ है हस्बैंड की 22/1994, मदर नेम नसरीन है। 8 साल शादी को हो गए हैं। अल्लाह ने उसके बाद औलाद के हवाले से जानना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए जी। 2026 अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। प्यारे भाई सच्चे साफ़ी इमरान रियाज साहब के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कब आएंगे? मैंने कह दिया, कल का प्रोग्राम सुने, मेरा ही इंटरनेशनल प्रॉमिस एम ए शहजाद खान पे मैंने कहा हुआ है। आज जो कल गुजर गई है उस पर मैंने बात की हुई है, सुनिए उस प्रोग्राम को। नेक्स्ट है जी, खान साहब तुसी कहानियाँ ना सुनाया करो, उर्दू च बोलिया करो। कोशिश तो मैंने बेटा यही की है कि उर्दू में अब तो यही बात है कि या तो मैं ये लिखना छोड़ दूं कि मैं पंजाब का नहीं हूँ। मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की ज़बान, मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन जो मेरी नेटिव ज़बान है, सूबे की ज़बान मेरी पंजाबी है। तो बर्दाश्त कर लिया करें कभी कभी अगर मैं बोल लूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कम बोलूँ। नेक्स्ट है जी, दिल खुश करता है तुसी। थैंक यू। अब इन्होंने मुझे कहा जी दिल खुश कर दिता है तुसी, हुण मैं इनू कहां कि तू पंजाबी च क्यों पूछया? सोनिया हर एक का दिल रखना है ना। और सोनिया बब्बर शेरा, अब मैं भी खुश होया जी। सर कोई पैगाम, कोई अच्छी बात?
دیکھیں میں آج صنفہ یوگ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اس پہ ہم پورا پروگرام کریں گے. پیغام یہ ہے، دیکھو وکلا کی تحریک ہے، وکلا غلط نہیں ہے، وکلا ایک دستور اور آئین کے لیے نکلے ہیں، بالادستی کے لیے. وہ عدالتوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ عدالت کے جو جسٹس صاحبان ہیں، ججز ہیں، وہ بھی ضمیر اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی. تو وکلا اس چیز پہ نکلے ہیں. میں خود ایک وکیل ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا دستور کی بالادستی ہو، میرے آئین کی بالادستی ہو، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ ہم عوام بھی قانون کے آگے جھکیں، پاسداری کریں، اور ادارے بھی ہم سے شفقت رکھیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہی آج کا پیغام ہے. اسی کے ساتھ عاطف مجید اور احمد شاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.